السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایک وقفے کے بعد پروگرام آپ کے مسائل میں محمد عبد المنتقم آپ کو دل کی گہرائیوں سے پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں وقفے سے پہلے عرض کر رہا تھا کہ بعض لوگوں میں کچھ ایک قنوطیت اور مایوسی اور حالات سے اکتاہٹ کی ایک کیفیت میں محسوس کرتا ہوں، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بس وہ ہم نے بہت دعائیں رمضان میں بھی کی، اس کے بعد بھی، اور بہت کچھ اللہ سے مانگا، لیکن دنیا کے حالات نارمل نہیں ہو پا رہے۔ مجھے آپ ذرا بتائیے، اگر نہیں ہو پا رہے تو کوئی اور ذات ہے کہ جہاں پر جائیں اور وہ اس مسئلے کا حل کر دے؟ کوئی اور طاقت ہے جو ہماری مدد کر سکے؟ نہیں، وہ کرنے والی ذات تو وہی ہے، نہیں کر رہی، اس کی مرضی ہے، اور حالات خراب ہوتے ہوئے بھی ہماری حفاظت کر رہی ہے، اور ابھی بھی ہم ماشاءاللہ بقائمی ہوش و حواس، ہم زندہ ہیں، سلامت ہیں۔ بہت سارے لوگ بیمار ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے بچایا ہوا ہے۔ بہت سارے لوگ بیمار ہیں لیکن بیماری سے ماشاءاللہ وہ شفا یاب بھی ہو رہے ہیں۔ بیماری بھی وہی دیتا ہے، شفا بھی وہی عطا فرماتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ تو آزمائشوں میں مبتلا کر رہا ہے، دعاؤں کی توفیق سے نواز رہا ہے۔ آج اگر پوری دنیا سے فوری طور پر ایک سیکنڈ میں وہ اگر وائرس بھی ختم کرنا چاہے تو اس کے لیے وہ ایک سیکنڈ بھی نہیں چاہیے، کن کہنا بھی نہیں پڑتا۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کن کہنے کا ارادہ جب اس کے دل میں ہوتا ہے تو فوراً وہ کام وقوع پذیر ہو جاتا ہے، وہ ارادہ نافذ العمل ہو جاتا ہے، وہ ارادہ حقیقت بن کر سامنے آ جاتا ہے۔ تو کوئی اور تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، کرنے والی ذات وہی ہے۔ کوئی اور طاقت ہے نہیں، کوئی اور درگاہ نہیں، کوئی اور دربار نہیں، کوئی اور دروازہ نہیں، کوئی اور در نہیں، کوئی اور کوچہ نہیں کہ جہاں پر انسان چکر کاٹے، کوئی اور ایسی طاقت نہیں، قوت نہیں، کوئی اتھارٹی نہیں۔ اسی کا ارادہ جب ہوگا، اسی کی مشیت جب ہوگی، اسی کی مرضی جب ہوگی، ہمیں فوری طور پر مشکلات سے نجات مل سکتی ہے، حالات بہتر ہو سکتے ہیں، حالات میں بہتری اور نارملٹی پیدا ہو سکتی ہے۔ تو یہ حقیقت ہے، اس لیے دعاؤں سے مایوسی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس مت ہونا۔ اللہ والوں کی زندگی میں جو اطمینان ہے اس میں راز یہی ہے کہ انہوں نے یہ حقیقت پہچان لی اور اس حقیقت سے وہ آشنا ہو گئے کہ دل میں لگا کہ ان کی لو کر دے جہاں میں نشر ضو۔ دل میں ان کی لو لگانا ہے، ان سے تعلق اور رابطہ قائم کرنا ہے، رشتہ استوار کرنا ہے، اور کوئی اور کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور پھر ان کی مرضی پر راضی رہے بغیر بھی کوئی اور صورت اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ انہی کے فیصلے پر راضی بھی رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ حقیقت سب کو نصیب فرما دے۔ میرے استاد محترم حضرت مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب دامت برکاتہم ایک مرتبہ فرما رہے تھے کہ وہ صبر بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے، بہت کم لوگوں کو صبر نصیب ہوتا ہے۔ ان کے بہت ہی اپنے عزیزوں میں سے کسی کا انتقال ہوا تو ہم نے کافی مطمئن ان کو پایا، تو بس انہوں نے کہا کہ بھئی صبر کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ صبر مجھے عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر رضا نصیب ہو، وہی جو کچھ چاہے گا وہی ہو کر رہے گا،
اسی کی مرضی چلے گی، اسی کا ارادہ چلے گا، اسی کا امر چلے گا، اسی حکومت اسی کی ہے، تنہا بادشاہت اسی کی ہے، فیصلہ اسی کا ہے۔ یہ جو مخلوقات کروڑوں اربوں کھربوں مخلوقات میں سے ایک چھوٹا سا انسان ہے، اوپر سے کوئی دیکھے تو چیونٹی کے برابر بھی نہیں ہے، تو کل کائنات کی نہ گہرائی کو وہ سمجھ سکتا ہے، نہ وسعتوں کو وہ سمجھ سکتا ہے، نہ پھیلاؤ کو وہ سمجھ سکتا ہے، اور نہ کتنی گلیکسیاں ہیں اور نہ کتنی مخلوقات ہیں اور ہر مخلوق کی حقیقت کیا ہے، کچھ بھی نہیں سمجھ سکتا۔ وہ ایک ذرہ ناچیز بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات اور کائنات میں وہ ایک ذرہ ناچیز بھی نہیں ہے، لیکن اس میں ایسا علم اللہ تعالیٰ نے دے دیا کہ وہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے، کیونکہ علم کا دائرہ بہت وسیع نظر آتا ہے، یا اور ہزاروں لوگوں میں سے اپنے آپ کو بہت نمایاں وہ دیکھتا ہے۔ حالانکہ ایسے کتنے لوگ گزر گئے ہیں، ان کا نام و نشان مٹ گیا ہے۔ یہ تو اللہ کی کرم فرمائی ہے کہ وہ چاہے تو آفتاب کو بے نور کر دے اور چاہے تو ذرے کو چمکا دے۔ تو یہ جو ذہانت ہے، سمجھداری ہے، ایبیلٹی ہے، صلاحیتیں ہیں، کوئی سائنٹسٹ ہے، کوئی فلاں ہے، فلاں ہے، کس بات پر وہ اتراہٹ ہو؟ نہ پہلے میں تھا نہ میں بعد میں رہوں گا، اور کسی بھی وقت میں مفلوج ہو سکتا ہوں، معطل ہو سکتا ہوں، میرا ذہن ختم ہو سکتا ہے، یادداشت کی قوت بالکل غائب ہو سکتی ہے، اور یہی کچھ ہو رہا ہے۔ تو میں اپنی عقل نارسا سے، رائے ناصائب سے اگر اللہ کے کسی فیصلے کو سمجھنے سے قاصر ہوں تو یہ میرا قصور ہے، یہ میری کمزوری ہے، اور میں ذرہ ناچیز ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ میری بے حقیقتی ہے، میری بے بضاعتی ہے۔ وہ کائنات کا خالق اور مالک، نہ اس کے علم کے کسی ذرے کو ہم پا سکے ہیں، اور نہ اس کی طاقت اور قدرت کے بارے میں کوئی ادنا سا اندازہ ہمارے پاس ہے۔ دنیا میں انسان جو ہے وہ کسی کو بڑا عالم دیکھتا ہے، بڑا محقق سمجھتا ہے، اور علم و فضل کا بڑا پہاڑ سمجھتا ہے، وہ خدا سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اربوں کھربوں مخلوقات، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک کتنے انسان ہیں، پھر جنات کتنے ہیں، فرشتے کتنے ہیں، دوسری مخلوقات کتنی ہیں، ہر ایک میں کتنی صلاحیتیں ہیں، کتنی طاقتیں ہیں، کتنی توانائیاں ہیں، اور سمجھنے کی کتنی صلاحیتیں ہیں، ان کی وہ صلاحیتیں آ رہی ہیں، جا رہی ہیں، ختم ہو رہی ہیں، وہ اسی کا صدقہ ہے، اسی کی بھیک ہے، اسی کی عنایت ہے، اسی کی ذرہ نوازی ہے۔ چاہے تو وہ آفتاب کو، چاہے تو وہ ذرے کو چمکا دے، چاہے تو وہ آفتاب کو بے نور کر دے۔ تو پھر میری عقل نارسا سے اگر میں سمجھ نہیں پا رہا یا سمجھنے میں مجھے دقت ہو رہی ہے، تو اس کے آگے سر جھکانے کے علاوہ، سر تسلیم خم کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ کار میرے لیے نہیں ہے، اور کوئی راستہ میرے لیے نہیں ہے۔ تو کس فیصلے میں کیا حکمت پوشیدہ ہے، کس وبا کو کتنا لمبا کرنا ہے، اور کب شروع کرنا ہے اور کب ختم کرنا ہے، اس کے بعد کوئی نئی آزمائش شاید آنے والی ہو، وہ کب کون سی آزمائش آئے، طاقت کا مالک وہی ہے، قدرت کا تنہا مالک وہی ہے، زمین اس کی ہے، آسمان اس کا ہے، مخلوقات اس کی ہیں، فضائیں اس کی ہیں، ہوائیں اس کی ہیں، ماحول اس کا ہے۔ نہ ہم پہلے تھے نہ بعد میں رہیں گے، ہم تو فنا کے گھاٹ اترنے والے ہیں۔ نہ ہماری کوئی اجارہ داری تھی، نہ کوئی جاگیرداری تھی، نہ کوئی ہماری کوئی بات چلنے والی ہے، نہ کوئی ہماری طاقت یہاں پر کارفرما ہے۔ مالک وہی ہے، بنانے والا وہی ہے، پیدا کرنے والا وہی ہے۔ تو وہ جانے اس کا کام جانے، وہ جانے اس کی تقدیر جانے، جیسی اس کی وہ جانے اور اس کی مرضی جانے، جیسا وہ چاہے گا وہی کرے گا۔ میں کسی چیز کی ملکیت رکھتا ہوں تو میں اس کتاب کو میں یہاں اس طرح بھی رکھ سکتا ہوں، اس طرح بھی رکھ سکتا ہوں، اس طرح بھی رکھ سکتا ہوں، الٹ بھی کر سکتا ہوں اس کو، تو میری مرضی ہے۔ نیچے والے طاقچے میں رکھ سکتا ہوں، اوپر والے طاقچے میں، تو یہ میری مرضی ہے۔
تو ہماری مرضی تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ کتاب کی ملکیت بھی ایک عارضی ہے۔ بہرحال بس اسی کے سامنے سر تسلیم خم کیے بغیر، اپنے عجز و نیاز کی ساری پونجی اسی اللہ کی لافانی ہستی کے آگے نچھاور کیے بغیر، طاقت کے سارے گھمنڈ کو اس کے سامنے توڑے بغیر، انانیت کے سارے بتوں کو اس کے سامنے توڑے بغیر، اس کی طاقت اور حکمت کے آگے اپنے عجز و نیاز کو ظاہر کیے بغیر بندگی کا تقاضا پورا نہیں ہو سکتا۔ میں کیا، میری حیثیت کیا، میری مرضی کیا، میرا ارادہ کیا، میری خواہش کیا، میری تمنا کیا۔ میری خواہش اور میری تمنا اگر ہو کہ 1-2 مہینے میں ختم ہو جائے یہ وبا، میری تمنا اور میری خواہش اگر یہ ہے کہ چند دنوں میں یہ وبا ختم ہو جائے، تو میں کون ہوتا ہوں؟ تو یہ باتیں ذہن میں رہنی چاہیے، اور ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں ذرا نئے سرے سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ پیدائش سے لے کر مرتے دم تک، ہر آن ہر لمحہ، 1 سیکنڈ کے لیے بھی اپنی بڑائی کا کوئی ادنا احساس، اپنے آپ کو ایک حقیقت سمجھنے کا کوئی احساس دل میں پیدا نہ ہو۔ جن کو معرفت حاصل ہو گئی، جن کو اللہ کی سے کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت آشنائی ہو گئی، وہ جانتے ہیں کہ دعوے سارے دھرے کے درے رہ جاتے ہیں۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے دادا استاذ تھے، استاذ کے استاذ، استاذ کے والد گرامی، فرمایا کرتے تھے کہیں اگر دعویٰ نظر آ جائے تو یہ سمجھو کہ حقیقی تصوف اصلاح نفس کو کہتے ہیں، اصلاح باطن کو کہتے ہیں۔ یہ ہم نے جو ڈھونگ رچائے ہوئے ہیں ان کا نام حقیقی تصوف نہیں ہے، اور یا تصوف کے نام پر جو بہت سارے بدعات اور خرافات ہیں ان کا نام تصوف نہیں ہے۔ ایسی باتیں تو بدعات ہے، خرافات ہیں۔ حقیقی تصوف اصلاح نفس کا نام ہے، اصلاح قلب کا نام ہے، اپنی ذات میں اصلاح کی شمع روشن کرنے کا نام ہے، تقویٰ کی زندگی کا دوسرا عنوان ہے۔ تو دعویٰ اگر کہیں پر نظر آ جائے تو سمجھو کہ حقیقی تصوف کی ہوا بھی اس کو نہیں لگی۔ کوئی انسان اپنی عبادت پر گھمنڈ دکھاتا ہے، میں تو بہت دعائیں کرتا ہوں، بہت نمازیں پڑھتا ہوں، بہت جو ہے وہ صدقہ و خیرات کا سلسلہ ہمارے ہاں جاری رہتا ہے، وہ والد صاحب بھی ایسے ہی تھے، میں بھی ایسا ہی ہوں، وہ پورا خاندان ہمارا ایسا ہے۔ وہ ایک دعویٰ ہے۔ انسان جو ہے وہ دعوے پر آ جائے اور دعویٰ کرنا شروع ہو جائے۔ دعویٰ اگر نظر آتا ہے، علم کا دعویٰ، عمل کا دعویٰ، تقویٰ اور طہارت کا دعویٰ، تو سمجھو ہوا بھی نہیں لگی، اصلاح نفس کی ہوا بھی نہیں لگی۔ کتنے لوگ ہیں جو وہ اپنی پاکیزگی اور اپنی طہارت کا ڈھونگ رچاتے ہیں۔ کبھی اظہار کمتری میں دعوی برتری بھی پوشیدہ ہوتا ہے۔ انسان اپنی کمتری کا اظہار کر رہا ہے، میں بہت گنہگار ہوں، خطاکار ہوں، سیاہکار ہوں۔ مقصد کیا ہوتا ہے کہ سارے لوگ یہ سوچیں کہ بھئی یہ بہت متواضع ہیں، تواضع کی دولت اللہ تعالیٰ نے ان کو خوب دی ہے، تو وہ تعریف کریں۔ وہ تعریف حاصل کرنا، دوسرے قصیدہ خوانی میری کریں، میرے کمالات کا قصیدہ دوسرے لوگ پڑھیں، اس نیت کی وجہ سے، اس ذہنیت کی وجہ سے انسان جو ہے اپنی کمزوری کا اظہار کرتا ہے۔ تو کبھی کبھی اظہار کمتری میں بھی دعوی برتری پوشیدہ ہوتا ہے۔ تو یہ نفس کے مکر و فریب ہیں۔ نفس بھی ایک دشمن ہے، شیطان بھی دشمن ہے، نفس بڑا دشمن ہوتا ہے۔ اور نفس کے جو قید مقائد ہیں، مقائد نفس، قید، مکر و فریب، ملامہ سازی، بہت دقیق ہے اور بہت دور رس ہے، بہت باریک ہے۔ وہ کینسر کا مرض شاید آسانی سے شناخت ہو جائے، لیکن نفس کی بہت باریکیاں ہیں اور بہت تہوں میں چھپی ہوئی بھی روحانی بیماریاں ہیں، امراض باطنہ ہیں، ان کی گرفت شاید ممکن نہیں ہوتی۔
تقوی اور طہارت کے لبادے میں تکبر کا اژدہا اندر چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اسلام کی خوبصورت ظاہری لباس کے اندر بڑائی اور تکبر اور فخر و غرور کا ابلیس پوشیدہ ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان حالات میں بھی، موجودہ حالات میں بھی رجوع بس اللہ ہی کی طرف کرنا ہے۔ چاہے 10 سال گزر جائیں، چاہے 100 سال گزر جائیں، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ ایسا ہرگز نہ کرے، اللہ تعالیٰ جلد حالات میں تبدیلی پیدا فرما دے۔ 100 سال بھی اگر اسی حالت میں گزر جائیں، حالات 100 سال تک اس سے بھی بدتر اگر باقی اور جاری اور ساری رہیں، پھر بھی مانگنا تو اسی ایک ذات سے ہی پڑے گا۔ جانے کی جگہ تو ایک ہی ہے، دستک دینے کے لیے دروازہ تو ایک ہی ہے، کھٹکھٹانے کے لیے کوئی اور دروازہ نہیں ہے، درخواست پیش کرنے کے لیے کوئی اور جگہ نہیں ہے۔ ایک اللہ کی دربار ہے، ایک اللہ کی بارگاہ ہے، ایک اللہ کی ذات عالی ہے جس کے آگے ہم دست سوال دراز کر سکتے ہیں۔ لہٰذا دعاؤں سے راہ فرار اختیار کرنے یا دعاؤں میں کبھی بھی کسی مرحلے پر سستی پیدا ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حدیث میں فرمایا ہے کہ اِنَّهُ مَن لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ، جو اللہ تعالیٰ سے مانگتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے۔ دنیا کا معاملہ بالکل مختلف ہے، دنیا کا معاملہ مختلف ہے۔ کوئی کسی سے مانگنے آتا ہے، ایک دن آ گیا تو دوسرے دن آنے پر دوسرا دن آ گیا، تیسرا دن آ گیا، اس کے بعد تو اچھے سے اچھے دینے والے بھی پریشان ہو جائیں گے اور یہ کہیں گے کہ اس سے تو اس کو آنے نہ دیا جائے، اس کا راستہ روکا جائے، اس کو ہٹایا جائے۔ کتنے بڑے بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ راستوں سے دوسروں کو بھیج کر جو ہے وہ ہٹاتے ہیں کہ اس کو ہٹایا جائے، پھر جا کے میں یہاں سے نکلوں گا۔ تو میں دنیا میں کوئی کسی سے مانگتا ہے، میں بھی اس سے مستثنا نہیں ہوں۔ کہاں تک میں برداشت کر لوں گا؟ کب تک آپ برداشت کر لیں گے اور کب تک میں برداشت کر لوں گا؟ یہ کل بھی آیا، آج بھی آیا، پرسوں بھی، اور وہ روزانہ آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں کوئی بار بار کسی سے ملنے جاتا ہے تو جس سے ملنے کوئی جاتا ہے، جس سے مانگنے کوئی جاتا ہے، وہ تنگ آ جاتا ہے، وہ ناراض ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کا معاملہ بالکل مختلف ہے، وہ ذات ہی بالکل جدا ہے۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، ایک اللہ ہی غنی ہے اور تم سارے کے سارے فقیر ہو۔ کتنے کروڑ پتیوں کو دیکھا کہ غریبوں کو بھگا رہے ہیں کہ بس آج نہ ملنا، آج قریب نہ آنے دینا، جلدی گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں، مکانات کے باہر ہر روز جو ہے وہ صاحب نکل جب رہے ہوتے ہیں، اس وقت جو ہے کوئی ملنے کے لیے آ جاتا ہے، وہ ایک اکا دکا افراد کو دیتے ہیں اور باقی سب کو رخصت کر دیتے ہیں۔ خیر، انہو من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، اللہ تعالیٰ کی ذات بالکل مختلف ہے۔ اللہ جو نہیں مانگتا، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ مانگنے کے نتیجے میں کیا فائدہ ہوتا ہے کہ عقیدہ توحید کی حفاظت ہوتی ہے، اللہ پر توکل قائم رہتا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اعقل ساقها وتوکل، یعنی اللہ پر توکل کرنے کے لیے بے شمار آیات میں، احادیث میں حکم دیا گیا ہے کہ بھروسہ ایک اللہ پر ہونا چاہیے۔ تو اللہ پر توکل دعا کے ذریعے قائم رہتا ہے۔ دعا اگر ہماری زندگی کا لازمی اور دائمی اور ہمہ وقتی معمول ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ توکل کا جو حکم ہے اس پر ہم عمل کر رہے ہیں، اور توکل جو ہر ایک کے دل میں ہونا چاہیے، وہ توکل ماشاءاللہ پیدا ہوگا، قائم رہے گا، باقی رہے گا۔ عقیدہ توحید سلامت رہے گا کہ کوئی اور دینے والی ذات نہیں ہے، اللہ کی ذات ہی دینے والی ہے، وہی تنہا معبود ہے، وہی مالک ہے۔ تو یہ عقیدہ محفوظ رہے گا۔ اور
یہ عقیدہ بھی محفوظ رہے گا کہ وہی سہل کر سکتا ہے، اسی کے لیے سہل کرنا، ہر مشکل کو سہل کرنا آسان ہے۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا، وہی جب چاہے گا تو مشکل کو دور کرے گا۔ لیکن ہماری دعائیں اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ بہت سارے آداب ہیں، شرائط ہیں، ان پر ہم عمل نہیں کر پاتے۔ دعا کرنے والے کا کپڑا، لباس، کھانا پینا سب کچھ حلال ہو تب جا کے دعا قبول ہوتی ہے، اور جو چیز مانگی جائے وہ جائز اور حلال بھی ہو، اور کپڑا بھی حلال ہو، لقمہ بھی حلال ہو، حرام خوری سے ہم بچیں۔ تو اس قسم کی بہت ساری شرائط ہیں جن پر عمل نہیں کرتے، یا دعا قبول ہونے میں دیر لگ جائے تو بے صبر انسان نہ ہو جائے، صبر کا دامن تھامے رہے۔ تو اور بھی آداب بھی ہیں، شرائط ہیں اور آداب بھی ہیں، تو شرائط اور آداب کے بارے میں انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم بات کریں گے اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی۔ تو ان شرائط اور آداب پر پورا اترنے کی اپنی سی کوشش ہم کریں، اگر نہیں کر پا رہے، اتر نہیں پاتے، تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری کا سامان پیدا فرمائے گا۔ آج پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچ گیا، اجازت چاہتا ہوں، دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔